آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دیں، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی، آپا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا۔ قسم لے لیں آپا جو منع کروں، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھے، ایمان سے ساری رسمیں کراؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اندر آتے اعظم نے اس کی بات سن لی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100%۔ وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئی۔ دیکھ لو پھر تم مکر نہ جانا۔ اعظم نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ کبھی نہیں، وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نازیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اسے حکم صادر کیا۔ ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھی کہ وہ چیخ خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دل نکال لیا میرا آپ نے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی کہ آپا کی طرح رو رو کے سارے خاندان نے اپنے شوہر کا نام خراب کروں گی۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کے ظاہری حسن اور دکھاوے سے، اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئی۔ ایسا ہے کیا؟ نازیہ کو افسوس نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئی اور وہ ان کے پیچھے سر جھٹکتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھائی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابھی، پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائیں، یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابھی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی مجھے، کیا پرابلم ہونی ہے؟ نازیہ نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ دیکھا، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو، اعظم نے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی آپ کو ماننا پڑے گا، وہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں، کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ۔ نازیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا نہ جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم، عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بھی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے یہ ادراک دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہیں اور تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔
اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پراسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کر دو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے اعظم نے کہا، اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی کہ وہ بھلا کہاں اس کے بازو پہ سر رکھے بنا سوتی تھی۔ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گھری وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں سا ہوا جا رہا تھا۔ اداس کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی، نہ ہی میز پر سے پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگی۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کے صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، یار میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا، اعظم نے ہدایت دی۔ لیکن اعظم آ جائیں یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا۔ وہ زنانہ آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور عجلت بھرے انداز میں کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی، اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی کولیگ کے ساتھ اس سے آگے کی سوچ سے روح تک کانپ گئی تھی۔ مرد ہی 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی، آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نہ۔ اس نے فوراً خود سے نظریں چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات کہ اعظم کے آنے تک نہ کھانے کو دل کیا نہ ہی کچھ اور کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ اعظم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر ہی کھاتا۔ نازیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا وہ وقت بھی زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا، لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ۔ نازیہ کو تو سکون غارت کر گیا تھا۔ وہ فوراً اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد آنسو بہتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہونا، اماں نے تسلی دی تھی۔ نہیں امی، آپ بات مت کریں، کیا پتہ ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں، کہ جو بات پہلے ڈکی چھپی تھی میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ کیا، ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی۔ اماں، وہ سسک کر رونے لگی، میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے، سفید کلر کی لائٹ جولری۔ آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم۔ آئینے میں اپنے سراپے پر پرستاشی نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی، لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی۔ تبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لاک لگا کر نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عدیل نے کہا تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔ پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کر لی۔ سوری نازیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہیں وہیں جوائن کروں گا، بائے۔ عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تبھی ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیلنے لگیں۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے عین درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو الاٹ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اعظم بھی ہمیشہ اسے ہی لکھوایا کرتا تھا اس کی سالگرہ کے کیک پہ۔ تبھی اسے جیسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔
आज़म इसने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू बांध तोड़ता गाल पर लड़क गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान। बाहरी लहजा इसने झट से आंखें खोल दी। आज़म आप? हैरत और खुशी दोनों इसकी आवाज़ में शामिल थे। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब? वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आप तो वो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है। तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर इसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रिंग सुनती रही। हाँ यार बोलो, अब हम अंदर आ जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है। कॉल पिक होते ही अदील की मुस्कुराती आवाज़ इसके कानों से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। सारा खेल नाज़िया की समझ में आ गया और उसके सीने से जा लगी। आप बहुत बुरे हैं आज़म, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट लो वरना भूख से तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से अलग हो गई। आपने बहुत गलत किया अदील भाई। वो अब भी अदील से नाराज़ थी। जो भी है भाभी, अब फिर कभी दूसरी शादी की हिमायत न कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज़। आज़म ने इसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा और नाजिया ने दिल में शुक्र अदा किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया कि इसके आज़म के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ।